السلام علیکم دوستو، آج مولانا صاحب جو بیان لایا ہوں تہجد کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، سنیے آپ ذرا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، مصیبت نہیں جا رہی، کیا کریں گے آپ؟ تیسرا راستہ اسلام کا، پریشانیوں سے بچنے کا تیسرا راستہ، تہجد کے وقت اٹھیے آپ، کیونکہ تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے۔ تیسرا پہر رات کے 4:30 بجے کے بعد، سحری کا وقت، اذان فجر سے پہلے، تیسرا پہر سمائی دنیاوی آسمان پر ہمارا رب ذوالجلال والاکرام آ کر 3 پکارتا ہے اپنے غفلت میں سوئے ہوئے بندوں اور بندیوں کے لیے، انسان جناتوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو دنیا میں کسی مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہو، دنیا کے کسی پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں پڑا ہو، وہ اگر مجھ سے مدد طلب کرے، میں اس کے ٹینشن دور کرنے کے لیے اس کے نزدیک آیا ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے اپنی مصیبتوں کا دکڑا بیان کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا۔ دوسری پکار اللہ کی، دوسری پکار ہے کوئی میرا بندہ جو روزی روٹی سے پریشان ہو، کتنا بھی کماتا ہو لیکن اسے پیسے نہیں لگتے ہو، وہ روزی روٹی میں در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہو، اگر وہ روزی روٹی مجھے مانگنے کے لیے اس وقت بیدار ہو جائے، میں اس کی کمائی میں برکتیں بھر دوں گا، اس کی روزی روٹی کو مالا مال کر دوں گا۔ یہ دوسرا سوال ہمارے رب رحیم کا، رب غفور رحیم کا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال اللہ کرتا ہے اپنے بندوں سے، ہے کوئی میرا بندہ جو گناہ کر کے اپنی اوپر ڈرنے لگ گیا ہو، میرا اللہ مجھے عذاب میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا، کسی اللہ عذاب کا شکار بنا دے گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہوں پہ گناہ کرنے والے ہو، ثم استغفرتنی، اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرتے، اگر تم مجھے معافی طلب کرو، مغفرت طلب کرو، لغفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا تم کو۔ ہے کوئی مصیبت میں پڑا ہوا، اپنی مصیبت کا بیان میرے سامنے کرے، کسی بابا کے سامنے، کسی درگاہ کے سامنے، کسی خبروں کے سامنے جا کر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 52، سورہ نمل آیت نمبر 82، اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، نہ کوئی مردہ تمہاری بات سن سکتا ہے، نہ کوئی بہرا تمہاری آواز سن سکتا ہے۔ مردے بھی نہیں سنتے، بہرے بھی نہیں سنتے، پھر سنتا تو کون سنتا؟ ان اللہ سمیع بصیر، وہ اللہ تمہاری آواز سنتا ہے جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے اور سنتا، اس کے جیسا سننے والا پورے زمین و زماں مکی و مکہ میں کوئی نہیں، اس کے جیسا دیکھنے والا پوری زمین و زماں مکی و مکہ میں کوئی دوسرا نہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی مصیبت میں میرے سامنے بیان کرے، میں اس کی مصیبت دور کروں گا۔ ہے کوئی روزی روٹی سے پریشان، میں اس کی کمائی میں برکت بھروں گا۔ ہے کوئی گنہگار، مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ اگر آپ علاج کر کے تھک گئے، اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹران دوائیاں دے ڈالے، آیورویدک، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، کون سے علاجاں کر لیے، کیا بھی نہیں ہو رہا، تہجد کی نماز کا الارم رکھ لے، سو جاؤ، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، زیادہ 8 رکعت تہجد پڑھنا ہے۔ عشاء کے بعد وتر مت پڑھو، تہجد کی نماز پڑھ کو میاں بیوی دعا کر لے، بیٹھو، پھر دیکھو اللہ تمہاری مصیبتوں کو کیسے دور کرے گا، کیسے تمہاری مشکلوں کو اللہ آسان کرے گا۔ یہ تیسرا طریقہ۔ اور چوتھا، آخری طریقہ، اگر تم دنیا کے کسی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہو، تم دنیا کی کسی آزمائش کے شکار بن چکے ہو، 1000 کوشش کرنے کے باوجود آپ کی مصیبت آپ سے دور نہیں ہو رہی، نبی کہتے ہیں اس انسان کو چاہیے ہاتھ چھپا کر صدقہ کثرت سے کیا کرے، حد سے زیادہ صدقہ و خیرات وہ کیا کرے، کیونکہ انسان جو صدقہ نکالتا ہے اس کا وہ صدقہ اس کے اوپر چلنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے، آنے والی ہے، ابھی نیکسٹ منتھ فیبروری میں، مارچ میں یا رمضان میں آپ کو کرونا اٹیک ہونے والا ہے، آپ نے صدقہ دیا، اللہ اس صدقے کی برکت سے آنے والی بیماری سے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے، آنے والی آفت کو آنے سے پہلے آپ